میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے آنے پر ایک مومن مسلمان کی سوچ بھی یہ ہونی چاہیے، گرمی جتنی بھی بڑی ہے، میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ اللہ نے میری زندگی میں رمضان دے دیا۔ کام جتنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن سب کاموں سے اہم کام میرے لیے رمضان کا روزہ ہے، سب کاموں سے اہم کام میرے لیے رات کا قیام ہے۔ میں ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر فکر یہ بن گئی، سوچ یہ بن گئی، انشاءاللہ پھر یہ رمضان تیری زندگی کا تبدیلی والا رمضان ہوگا، پھر یہ پورا فائدہ دینے والا ہوگا۔ وگرنہ تو بڑے رمضان گزر گئے، اور جس کو بوجھ سمجھ کے حاصل کیا اور بوجھ سمجھ کے گزار دیا، مومن کی یہ سوچ نہیں ہے۔ وہ تاجر کیسے فائدہ اٹھائے گا جو پریشان ہو کے بازار جائے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، گرمی بھی بڑی ہے، یہ بھی گاہک آئے گا نہیں آئے گا، گھر بیٹھا سوچتا رہے؟ نہیں، وہ اللہ پہ پورا اعتماد کر کے، یقین کر کے، امید لگا کے جاتا ہے۔ وہ سارا دن بار پھٹے پہ کھڑا ہے، آوازیں دے ہی جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے ہم نے رمضان کو لینا ہے۔ ہم نے گرمی کی فکر نہیں کرنی، شیطان کا وسوسہ آئے اور انشاءاللہ اللہ نے موسم ویسے ہی ٹھنڈا کر دینا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا کریم ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرے بندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اگر تھوڑا سا جھٹکا دینے کے لیے وہ 2-4 دن سخت لے آئے تو یار جنت بھی تو اتنی عظیم ہم نے لینی ہے نا۔ جس مالک نے جان دی، جس نے صحت دی، جس نے تندرستی دی، جس نے اولاد دی، جس نے گھر بار دیا، اگر وہ تھوڑی سی سختی بھی کر لے تو اتنی نعمتوں کے مقابلہ میں تھوڑی سختی پر ہمارے ماتھے پہ بال نہیں آنے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی نہیں، ہر امت پر روزے فرض کی۔ یا اللہ مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے لعلکم تتقون، تاکہ تم پکے گناہوں سے بچ جاؤ۔ نماز بھی تو اسی لیے پڑھتے ہیں گناہوں سے بچ جائیں، صدقات و خیرات بھی، لیکن جو تقوی، جو گناہوں سے بچنے کا انسان کے اندر مادہ حالت روزہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، بندے نے روزہ رکھا ہے نا، وہ گانے نہیں سنتا، نمازیں بھی تو پڑھتا تھا، لیکن اس وقت تو یہ تقوی نہیں آیا۔ روزہ رکھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، روزہ رکھا ہے، نماز میں سستی نہیں کرتا، روزہ رکھا ہے، کسی بندے سے 2 نمبری، فراڈ، چوری، دھوکہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے یہ تقوی روزے نے ہی پیدا کرنا تھا، اس لیے روزہ ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے وہ عظیم ڈرپ ہے جس پر اللہ بھرپور تقوی بندے کے اندر پیدا کر دیتے۔ دعا کرو اللہ اس ماہ مقدس کو، ماہ ببرکت کو ہم سب کے لیے باعث خیر اور برکت بنائے۔ اور یا اللہ یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، فوتگیاں تو روزانہ ہو رہی ہیں، میتیں اور جنازے تو روزانہ اٹھ رہے ہیں، اللہ کم از کم اتنی زندگی دے دے اور صحت والی دے دے اور سلامتی والی دے دے اور اتنی طاقت اور ہمت دے دے کہ رمضان کا کوئی روزہ بھی اور رمضان کی رات کا کوئی قیام بھی ہم سے رہ نہ سکے۔ یہ نہ ہو رمضان تو آئے، بیمار پڑ کے بندہ ترستی نگاہ سے دیکھتا ہی رہے روزے رکھنے والوں کو، قیام کرنے والوں کو، تلاوتیں کرنے والوں کو۔ واللہ یہ زندگی کیا زندگی ہے۔ اس لیے آج سے ہی اپنی ہر دعا کا حصہ بنا، یا اللہ رمضان بھی دے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ دے۔ جو شوگر کے مریض ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اپنی رحمت سے رمضان میں سب کی شوگر کو ٹھیک کر دے، اللہ ساری وبائیں تو ٹھیک کر دے۔ واللہ پوری نیت کرو، تہجد میں رو کے رب سے دعا مانگو یا اللہ رمضان میرا گزار دے، ساری شوگریں ختم کر دے، ساری بیماریاں ختم کر دے۔ اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں بندے کی اس درد والی دعا کو دیکھ کے نا، اللہ تو بڑے بڑے دکھ دور کر دیتے، بڑی بڑی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کو باعث خیر اور برکت بنا۔ توجہ فرمائے ذرا، اللہ نے رمضان کس لیے نازل کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مالک کائنات نے فرمایا او میرے پیارے ایمان والو، او میرے پیارے بندو، او میرے ایمان والے بندو، اللہ نے منافقوں پر نہیں، اللہ نے کافروں پر نہیں، اللہ نے مشرکوں پر نہیں، رمضان کا پیکج دیا ہے، رمضان کا تحفہ دیا ہے، رمضان کی ببرکت اللہ ذوالجلال نے گھڑیاں دی ہیں صرف اپنے مومن بندوں کو۔ اللہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے بندے رمضان کتنا بڑا تحفہ ہے۔ فرمایا جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے اجر لینے کے لیے یا اللہ مجھے اس کا اجر مل جائے، بدلہ مل جائے۔ اچھا بھائی دین اسلام میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں جن کے اجر اللہ نے فرشتوں کو بتا دیے، اور بھائی اکیلا نماز پڑھے اتنا اجر لکھنا، جماعت سے پڑھے اتنا لکھنا، خضوع خشوع سے پڑھے اتنا لکھنا، اگر یہ بندہ توجہ پوری نہ کرے تو اتنا لکھنا۔ اللہ نے عملوں کا اجر فرشتوں کو بتا دیا، سمجھا دیا، لکھوا دیا ہے۔ لیکن یا اللہ ایمانم و احتسابن، تیرے نبی نے فرمایا ہے جو بندہ حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے اس کے سارے گناہ معاف۔ یا اللہ وہ ثواب کی نیت کتنی بڑی کریں تو کتنا اجر دے گا، کتنا ثواب دے گا، ہم دل میں کتنا ارادہ کریں۔ اللہ فرماتے محبوب ان کو بتا دو الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزے کا اجر اتنا بڑا ہے کہ تعداد میں آتا ہی نہیں۔ روزے کا اجر اتنا بڑا ہے کہ گنتی میں آتا ہی نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرشتوں صرف اتنا لکھ دو کہ بندے نے روزہ رکھا ہے، بس اس کو جتنا بڑا بدلہ میں نے دینا ہے وہ تم لکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائی روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ اللہ کی رحمت اور شکر ہے کہ رمضان آتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ اگر رمضان بھی نہ آئے تو ہم سال کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے؟ مگر نہ پورے سال میں دیکھ لے کتنے کو نفلی روزے رکھتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رمضان بھیجا تو ہم 30-29 رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزے کا اجر لکھا نہیں جاتا، روزے کا اجر گنتی میں نہیں آتا، روزے کا اجر کیلکولیشن میں نہیں آتا، ایسا اجر ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرشتوں کو کہتے میرے فرشتوں روزہ میرے بندے نے رکھا ہے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، میں اجر دوں گا اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا ذرا، دین اسلام میں 3 بڑے اجر ہیں جن کا اللہ ذوالجلال نے تعداد حساب کی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب کی تعداد کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلی چیز روزہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اجر بھی میں خود ہی دوں گا، بغیر حساب کے دوں گا، بغیر گنتی کے دوں گا۔ دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ غلطیوں پر، کمزوریوں پر، تکلیفوں پر، زیادتیوں پر معافی دے دے اور اصلاح کر لے، لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، لوگوں کو جوڑنا شروع کر دے، لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا،
جو بندہ لوگوں کی زیادتیوں پر معافی دے گا، لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرے گا، اللہ فرماتے اس کا اجر بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کی تعداد کا کوئی حساب ہی نہیں۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ اجر بھی میرے ذمے ہے، مجھے ہی پتا میں نے بندے کو کتنا دینا ہے۔ تعداد فرشتوں کو نہیں بتائی، نبیوں کو نہیں بتائی، انسانوں کو بتائی۔ دعا کرو اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، جس بندے کے سینے میں جتنی تنگی ہے، جتنا کوڑ ہے، جتنی سختی ہے، جتنا تشدد ہے نا، اس بندے سے اللہ نیکیوں کی توفیق بھی اتنی چھین لیتا ہے۔ اگر نیکیوں کی توفیق چاہتے ہو تو اپنا سینہ، اپنا دل لوگوں کے لیے وسیع کر دو۔ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیع کیا، بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں سے وہ بندہ بھی آ گیا جو ابو بکر کا قریبی ہے، اور صرف قریبی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیر کفالت ہے، سارا خرچہ سیدنا ابو بکر کرتے۔ لوگوں نے باتیں کی تو اس نے بھی باتیں کی، مستہ نے۔ جب سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، پتہ چلا یہ الزام تھا، غلط تھا، جھوٹ تھا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، لوگوں نے نبیوں کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے صدیق کی بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ آپ اور میں کیا چیز ہے؟ آپ اپنے آپ کا تعلق اللہ سے سیدھا رکھ، لوگوں کی زبانوں کو آپ کلیئر نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا تو رب پر مطمئن نہیں۔ بارش ہو جائے آدھے شکوہ کرتے کیوں ہوئی، آدھے کہتے ہونی چاہیے۔ جو دنیا رب پر متفق نہ ہو، نبی پر متفق نہ ہو، تیرے اور مجھ پر کیسے متفق ہو سکتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو غصے میں آ کے کہا، مستہ وہ تو نے بھی میری بیٹی کے بارے میں یہ باتیں، چل تیرا خرچہ بند۔ یہ معمولی بات ہے کہ ذاتی ناراضگی پر انسان کا اتنا ایکشن لینا، لیکن میرے رب کو یہ بھی پسند نہیں۔ آسمان سے جبریل قرآن لے کے آئے، نبی ان کو کہو کیا ہو گیا ہے مالدارو، تم نے اپنی ذاتی لڑائی کے پیچھے اللہ کے راستے میں دینے والا مال، اس سے بھی ہاتھ روک لیا۔ اللہ کی قسمیں آنکھیں کھولیں ذرا۔ ہم کیا کہتے ہیں، وہ فلانی مسجد کا مجھے انتظامیہ نہیں بنایا، میں نے فنڈ دے نہیں چھوڑ دیا، اس مدرسے کا مجھے حصے دار نہیں بنایا، میں نے بھی ہاتھ روک لیا۔ بڑا تو نے کام کیا بھائی، تو یار اللہ سے ڈر، پھر تو رکن بننے کی وجہ سے پیسے دیتا تھا، رب کے گھر کو تو نہیں دیتا تھا۔ واللہ یہ لڑائیاں ایک نہیں، پتہ نہیں کتنی جگہوں سے ہم سنتے ہیں یہ مسائل۔ یہ رات میں چکوال پروگرام تھا، وہ آدھی رات تک یہ انتظامیہ یہی بین سناتی رہی، یہ ہمارا مسئلہ حل کروا دو جی، دینے درس گئے تھے اور وہاں پر آگے نیا مسئلہ گیا۔ تو یہ ایک جگہ نہیں، واللہ اتنی خوبصورت مسجد اور اتنا پیارا علاقہ، لیکن ذاتی لڑائیوں نے سارا مرکز برباد کر کے رکھ دیا۔ دعا کرو اللہ خالص اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق۔ انسانوں میں کمزوریاں، فرشتے نہ ڈھونڈو، نہ ہم فرشتے ہیں نہ آپ فرشتے ہیں، سارے انسانوں میں کمزوریاں ہیں، اور کمزوریوں میں درگزر کر کے چلنا چاہیے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، آسمان سے جبریل قرآن لے کے آئے، اللہ عز و جل نے فرمایا، مسلمانوں کیا ہو گیا، تم نے اپنی ذاتی لڑائیوں کی خاطر اپنے ہاتھ روک لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی مسلمان کی شان نہیں، یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو روک لے اور خرچہ دینا بند کر دے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی، فوراً مستہ کو بلایا، مستہ کو بلا کے کہنے لگے، اللہ کے بندے میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرا خرچہ جاری بھی کیا۔ یہ ہے فمن عفا و اصلح، معاف کر، دل کو صاف بھی ایسے کر، فوراً اس نیکی کا اعلان شروع کر دے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، یہ مسجد نبی میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو بندہ مسجد میں آ رہا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا جناب عبداللہ ہے، دوسرے دن بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں آئے گا یہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا بندہ کل والا تھا، تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا ابھی جو بندہ آئے گا یہ بندہ جنتی ہے، ہم نے دیکھا بندہ وہی عبداللہ تھا۔ صحابہ کرام جنت کے خریدار، جنت کے طلبگار، جنت کی طرف رکھنے والے اس بندے کے پیچھے پیچھے، یار عبداللہ بتا تو صحیح، اللہ کے نبی نے 3 دن جنت کی بشارت دی، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، قیام ہم بھی کرتے ہیں، تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، عبداللہ تیرے اندر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے 3 دن جنت کی بشارت دی؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، نمازیں تو میں بھی پوری پڑھتا ہوں، صدقہ تو میں بھی پورا کرتا ہوں، زیادہ تلاوتیں اور زیادہ عمل تو میرے پلڑے میں نہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر آتا ہوں میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اقرار کرتا ہوں اللہ سونے لگا ہوں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، پتہ نہیں صبح دیکھنا نصیب ہو کہ نہ، پتہ نہیں صبح لوگوں سے ملاقات ہو بھی کہ نہ، ہو سکتا ہے راتوں رات تیرے پاس آ جاؤں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، میں دعا پڑھتے کہتا ہوں یا اللہ جس بندے نے بھی زیادتی کی میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تم مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم ہے تہجد پڑھنی آسان ہے، یہ دل صاف کرنا مشکل ہے۔ اشراق پڑھنی آسان ہے، یہ سینہ صاف کرنا مشکل ہے، اور نفلی روزہ رکھنا آسان ہے، اندر سے کسی کو معاف کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ دعا کرو بھئی اللہ ہم سب کے سینوں کو صاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، یا اللہ یہ نور نصیب فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لوگوں معاف کرو اور سیدھے ہو جاؤ، پھر اجر پھر میں اتنا دوں گا کہ اس اجر کی کوئی تعداد ہی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل بیان کیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزے کا اجر بھی لکھا نہیں جائے گا، اتنا بڑا اجر ہے قیامت والے دن اللہ بندے کو خود ہی دیں گے۔ نمبر 2 فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو بندہ اپنے دل کو پاک کر لے، جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لے، جو بندہ دل کے کوڑ کو ختم کر دے، بہنوں سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، بھائیوں سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، چاچے سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، ماموں سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، امی سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، ابو سے ناراض ہو رمضان سے پہلے صلح کر، پڑوسیوں سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر، نمازیوں سے ناراض ہے رمضان سے پہلے صلح کر۔ کیوں؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ فرماتے اگر اجر مجھ سے لینا ہے پھر معاف کر کے آ اور سیدھا ہو کر کے آ، اللہ اجر بھی اتنا دیں گے پھر جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تیسرا عمل سنے ذرا میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے نبی مجھے قسم ہے اس قلم سے جس سے تقدیریں لکھی جاتی، مجھے قسم ہے اس معاملے کی جس پر میں نے دنیا کو بنایا۔ اللہ اپنی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں نبی ان دنیا والوں کو بتا دو، جو بندہ دین پر تان سنتا ہے، جو بندہ دین پر باتیں سنتا ہے، جو بندہ دین پر الزام سنتا ہے، صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ جس بندے کی داڑھی کو مذاق، جس کے برقعے کو مذاق، جس کے پردے کو مذاق، جس کی شلوار کو مذاق، دین کی وجہ سے نماز کو مذاق، حج کو مذاق لوگوں نے کیا، اس نے ساری باتیں سن لی، ساری باتیں پی گیا، صبر کر لیا۔ اللہ فرماتے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، میرے نبی بتاؤ اس صبر پر اتنا بڑا اجر ہے، دین کی وجہ سے باتیں سننے پر اتنا بڑا اجر ہے، توحید کی وجہ سے باتیں سننے پر اتنا بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، جو اجر لکھنے میں آئے گا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں بغیر حساب کے میں اجر دوں۔ میرے بھائیو اسلام میں یہ تین بڑے اہم کام ہیں، عمل ہیں، روزہ، معاف کرنا اور دین کی وجہ سے باتیں سن کے برداشت کرنا۔ یہ کوئی بات نہیں، لوگ کہتے 4 دن نمازیں پڑھی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، میں نے بھی چھوڑ دیا، میں مسجد میں نہیں جاتا، جمعہ پڑھنے گیا سارے مجھے پوچھ رہے تھے تو کدھر؟ اور اللہ کے بندے لوگوں کی باتوں پر تو نے جمعہ چھوڑ دیا، لوگوں کی باتوں پر تو نے نماز چھوڑ دی۔ مسلمانوں نے تو آریوں کے نیچے رہ کے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، تو باتوں سے چھوڑتا جا رہا ہے۔ اور تو ان کے ایمان کا اور ان جیسی جنت کا پھر کیسے منتظر ہے؟ دعا کرو اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور روزے رکھنے سے پہلے صلح کرو، دل صاف کرو، یار روزے نے تب وزن پیدا کرنا ہے، جگہ تب لینی ہے۔ نفرتوں قدورتوں والے دل کے اندر روزہ جگہ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہ اتنا بڑا عمل ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس پہ توجہ کریں تو سچی بات ہے، یہ ایک حدیث ہی پورے جمعے کا خلاصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا جو مجاہد ہے نا، اس کے جسم سے جو خون نکلتا ہے رنگ تو خون جیسا ہوتا ہے مگر ریحہ ریح المسک، اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں میری خاطر جان دینے والا بندہ، اس کے جسم سے نکلنے والا خون اتنا خوشبودار مجھے لگتا ہے جتنی خوشبو کستوری کے اندر آتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا خوشبودار ہے یہ خون۔ اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا، اس کے جسم سے نکلنے والا خون اللہ کو کستوری جیسا لگتا ہے، مگر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، مسلمان نے روزہ رکھا، سارے دن کا بھوکا ہے، سارے دن کا پیاسا ہے، معدہ بھی خالی، پیٹ بھی خالی، منہ بھی خالی ہے، اور لوگوں مسلمان کے منہ سے مہک آتی ہے۔ اس مہک کے بارے میں تاجدار مدینہ نے فرمایا، اللہ فرماتے نبی ان کو بشارت دو، ان کو بشارت دو، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ او کائنات والو، شہید کے جسم سے نکلنے والا خون تو مجھے کستوری جیسا لگتا ہے، مگر روزے دار کے منہ سے نکلنے والی مہک مجھے کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار لگتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے دار تیرے منہ سے نکلنے والی ہوا، یہ ہوا، یہ مہک مجھے کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ میرا بندہ میری محبت میں بھوکا، میرے پیار میں بھوکا، میری خاطر بھوکا۔ یار تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے منہ سے نکلنے والی مہک اللہ کہتے کستوری سے زیادہ پیاری۔ اور مفسرین نے لکھا ہے شہید کا رتبہ بڑا ہے، یہ اللہ نے اعزاز اس لیے دیا
کہ شہید ہونے والا بندہ جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو دنیا اس کو دیکھتی ہے، دل میں ریاکاری آ سکتی ہے۔ روزے دار کا عمل ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کو پتہ ہوتا ہے، تیسرے کو پتہ ہی نہیں۔ ریاکاری سے محفوظ عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا عظیم مقام دیا۔ یا اللہ ہم سب کے روزوں کو ایسا روزہ بنا کہ ہمارے روزے کی حالت میں نکلنے والی ہوا تجھے کستوری سے زیادہ پیاری ہو۔ یا یہ تیرا کتنا اعزاز ہے، کتنا پروٹوکول ہے، اللہ کتنی محبت کر رہے۔ مجھے بتاؤ جس کے منہ سے نکلنے والی ہوا کو اللہ کستوری سے بہتر کہیں گے، اس کو اللہ دوزخ میں پھینکیں گے؟ اس کو کبھی قبر میں اللہ دو کھانے دیں گے؟ اور دنیا میں بندے کو پریشانی آئے، دکھ آئے، بندہ سفارشی ڈھونڈتا ہے۔ قیامت والے دن جو دن ہی بہت بڑا دکھ کا دن ہے، جس دن نبی بھی اللہ کے سامنے رو کے کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا، ہمیں بچا۔ فرمایا اس دن کچھ لوگوں کے سفارشی آئیں گے، دو سفارشی آئیں گے، اور دنیا میں سفارشی ہم لے کے جاتے، کبھی اس کی مانی جاتی کبھی نہیں مانی جاتی، لیکن اللہ قیامت والے دن جو سفارشی دے گا وہ سفارشی بھی ایسا ہے جس کی سفارش بھی مانی جائے گی، رد نہیں کی۔ کون سا وہ سفارشی ہے؟ توجہ کریں ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت والے دن بندے کے ساتھ رمضان بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، روزہ بھی آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر کے روزہ بول کے کہے گا یا ربی انی منعت الطعام والشہوہ، اللہ گرمی تو بڑی تھی، سخت بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی، حلال پانی بھی سامنے تھا، حلال کھانا بھی سامنے تھا، حلال فروٹ بھی سامنے تھے، اللہ تیرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا، آج میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کر کے آؤں گا۔ قرآن آئے گا یا ربی انی منعتہ النوم باللیل، یا اللہ سارا دن روزہ رکھنے والا بیچارہ تھک جاتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہوتی تھی، رات قرآن کی محبت میں امام کے پیچھے پھر کھڑا ہو جاتا تھا، یا اللہ اس نے تھکن کو نہیں چھوڑا، تھکن کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا، آج میں قرآن اس کو نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ قبر میں بھی اس کا ساتھ رہا، آج میں تیری جنت میں اس کو چھوڑ کے آؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، اللہ مسکرا کے روزے کی سفارش کو بھی قبول کریں گے، قرآن کی سفارش کو بھی۔ یا اللہ یہ میرے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے والی بہنیں جتنی بھی سن رہے، اللہ ہم سب کے سفارشی قرآن اور رمضان کو بنا دے، اللہ ہم سب کے سفارشی روزے کو بنا دے۔ یار روزہ اس محبت سے رکھ، تیری میری اس نے سفارش کرنی ہے، اس پیار سے روزہ رکھ، تیرے منہ کی مہک اللہ کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے، اس محبت سے روزہ رکھ۔ اللہ کی قسم ہے مسلمان مومن ان پروٹوکول کی وجہ سے خوشی بڑھا کہ رمضان آ رہا ہے، مسلمان مومن کو اس بات کی خوشی بڑی ہے، اعزاز یہ ملے گا، پروٹوکول یہ ملے گا۔ ہم میں سے کون بندہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے؟ ہر بندے کی یہ پسند ہے یار فلانی بھی ضرورت ہے، فلاں بھی مسئلہ ہے، فلاں بھی مسئلہ ہے، ہر بندہ دعا کو قبول کروانا پسند کرتا ہے۔ فرمایا سنو، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہی اللہ قبول کرتے ہیں، ان میں سے دعوت الصائم، تو نے روزہ رکھا ہے صرف افطاری کے ٹائم نہیں، روزے کی حالت میں سارا دن اللہ کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، یہ جو بھی مانگے اس کو فوراً دینا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرنا۔ روزہ آیا تجھے یہ پروٹوکول ملا کہ تیری دعائیں رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہونے لگی۔ صحیح بخاری کی حدیث سنیں ذرا،
امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو اللہ ذوالجلال نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ایک دروازے کا نام ہی میرے رب نے باب الریان رکھا ہے۔ فرمایا اس دروازے میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، جیسے روزے دار جائے گا دروازہ بند ہو جائے گا، روزے دار آئے گا دروازہ کھل جائے گا، ہر روزے دار کو داخلہ اس سے نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوگا تو جنتی فرشتے جام لے کے کھڑے ہیں، جو ایک دفعہ پانی پیے گا اس کو زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔